اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع کامیاب ازدواجی زندگی کے اصول۔ ہمارا دین کیا فراہم کرتا ہے، اس تعلق سے ہم اپنے عہد کے ممتاز علماء سے سیکھیں گے، گفتگو کروائیں گے، قرآن کریم کی آیات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے۔ خواتین و حضرات، رحمان گھر بسانا چاہتا ہے اور شیطان گھروں کو توڑنا چاہتا ہے۔ روزانہ شام کو ابلیس اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ آج کے تمہارے کارنامے کیا کیا ہیں۔ اس کے چیلے، اس کے کارندے آتے ہیں اور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ابلیس کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا تم نے۔ ایک کارندہ اور ایک ابلیس کا چیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں اور بیوی کے درمیان خلیج پیدا کر دی، ان کے تعلق کو توڑ دیا۔ ابلیس اسے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاں، اصل کام تو تم نے کیا۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین کیا ہمیں درس دیتا ہے؟ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو سکھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں اور انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بیٹے تم مستقبل کے باپ ہو، میری بیٹی تم مستقبل کی ماں ہو؟ ہمیں کون کون سے اصول ہمارا دین دیتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میاں اور بیوی کے تعلق سے کہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں۔ بہت ساری گفتگو اس ذیل میں آئے گی۔ الرجال قوامون علی النساء پہ بھی انشاءاللہ بات کروائیں گے اور بہت سارے موضوعات ہیں۔ دونوں معزز مہمان کراچی میں تشریف فرما ہیں، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، خواتین و حضرات، کئی کتابوں کے مصنف، ڈائریکٹر ریسرچ بنوریا ریسرچ اکیڈمی، اور ہمارے دوسرے مہمان استاد الاساتذہ۔ خواتین و حضرات، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے مولانا سے گفتگو کی ہو اور کچھ نہ سیکھا ہو۔ محترم علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، علامہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں دونوں معزز مہمانوں کو۔ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ روم آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں
تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا؟ درست جواب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں، غار ثور میں یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں، اپنا کوئی سوال رکھنا چاہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں، یا پوچھے گئے سوال کا درست جواب روانہ فرمانا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، کامیاب ازدواجی زندگی کا پہلا اصول کیا ہے؟ ذہن کا ٹھیک ہونا، عمل بھی ٹھیک ہو، ذہن بھی ٹھیک ہو، سبحان اللہ۔ زاویہ فکر، زاویہ فکر، یہ خلاصہ ہے۔ آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا، ٹھیک، اور ہم خطبے میں جو پہلی آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ رشتہ جو آسمانوں پہ بنا، سبحان اللہ، وہ والدین کا رشتہ نہیں ہے، بھائیوں کا رشتہ نہیں ہے، بہنوں کا رشتہ نہیں ہے، وہ رشتہ کس کا ہے؟ میاں اور بیوی کا ہے، آسمانوں پہ بنا۔ آسمانوں پہ بنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الگ ڈھانچے سے، مستقل ڈھانچے سے پیدا کیا، سبحان اللہ، لیکن حضرت حوا سلام علیہا کو مستقل ڈھانچے سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اس ٹکڑے سے پیدا کیا جہاں انسان کا دل ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے کہ دیکھو کسی آدمی سے تعلق کی کئی بنیادیں ہیں، کیا بات، ٹھیک ہے، یا تو اس کی تعلق کی بنیاد دوستی ہے، ٹھیک ہے، یا اس تعلق کی بنیاد وہ اس لیے کہ وہ آپ کا ملازم ہے، آپ اس کے بوس ہو، یا اس تعلق کی بنیاد پارٹنرشپ ہے، یا اس کی بنیاد رشتہ ہے۔ تو نکاح جب ہم کہتے ہیں میاں بیوی کا تعلق، اس تعلق کو دینی تصور میں ذہن یہاں یہ بنائے، میاں بیوی یہ بنائے کہ ہم آپس میں، ہمارا تعلق دوستی کا تعلق نہیں ہے، ملازمت کا تعلق نہیں ہے، پارٹنرشپ کا تعلق نہیں ہے، بلکہ تعلق کنشپ کا ہے، کیا بات، رشتہ ہے آپس میں، رشتہ ہے۔ میں ایک دوست کے ساتھ میرے رہنے کا انداز الگ ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ رہنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ایک عام بوڑھی عورت کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ رہنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ انداز الگ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، رشتہ جتنا بڑھتا ہے تعلق میں فرق آتا ہے، رشتہ جتنا مضبوط ہوگا تعلق اتنا ہی مضبوط ہوگا، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو آنے والی خاتون جو گھر میں آ رہی ہے، ایسے ہی تصور کر لیں انیک صاحب، گھر میں آنے والا مہمان بچہ آ رہا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے گھر میں خوشی ہو جاتی ہے، کیوں؟ ہمارے خاندان کا ایک ٹکڑا آ رہا ہے، ٹھیک، ایک چاند طلوع ہو رہا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ گھر میں آنے والا ایک مہمان دوست کی حیثیت میں بھی آ رہا ہے، دوست کی حیثیت میں بھی آ رہا ہے، ایک ملازم بھی گھر میں آ رہا ہے، اور بھائی آ رہا ہے پیدائش کی صورت میں، تو سب اس پہ قربان ہوتے ہیں، سب اس پہ قربان ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بیوی آ رہی ہے نا، یہ جو بیوی آ رہی ہے یہ ملازمہ بن کے نہیں آ رہی، سبحان اللہ، یہ دوست بن کے نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یہ آ رہی ہے میرے خاندان کا حصہ اور ٹکڑا بن کے، اور یہ ٹکڑا ابھی نہیں بن رہی بلکہ تھی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن مجھ سے کہتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا الگ خمیر سے نہیں، من انفسکم، تمہاری جانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جگہ نہیں فرمایا بلکہ کئی جگہوں پہ فرمایا، اور آگے فرمائے لِتَسْكُنُوا، یہ اگر ذہن بنے گا نا
تو پھر ملے گا سکون. اور جب سکون کا نتیجہ, اس سکون کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, سبحان اللہ. رحمت والا ماحول, محبت والا ماحول, یہ اس کی بنیاد یہ مائنڈ سیٹ پہ. سبحان اس اللہ. دماغ کو بنا لو, سب ٹھیک ہو جائے. یہ ہے زاویہ فکر, مائنڈ سیٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں. عالم ارواح میں رشتہ بن گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا, کیونکہ تم نے ان کا ہاتھ اللہ کو گواہ بنا کر لیا ہے. یہ جو مفتی صاحب نے بات فرمائی تھی تقوی اور نکاح میں کم از کم 4 مرتبہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ, اللہ اکبر. ارشاد فرمائیے, ایک مسلمان کے نکاح میں اور ایک غیر مسلم کے نکاح میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. وہ زاویہ نگاہ کی جو بات مفتی صاحب نے فرمائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال میں بھی اور موضوع میں بھی اتنی وسعت ہے. مفتی صاحب نے تو ایک فہرست بیان کر دی موضوعات کی, اور بہت اچھی گفتگو ہونی چاہیے اس موضوع پر. جی. کامیاب زندگی کے اصول پر جو ہم بات آپ فرما رہے ہیں اور نکاح سے متعلق, تو کتنا حسن ہے اس بات میں کہ اللہ نے اس کائنات کے آغاز میں سب سے پہلا رشتہ اگر بنایا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے. سبحان اللہ. یعنی رشتہ ماں کا بھی ہے, رشتہ بیٹی کا بھی ہے, بیٹے کا بھی ہے, رشتے اور بھی ہیں. لیکن ان رشتوں میں ویسے بھی انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو 3 چیزیں لے کر آتا ہے. وہ روح لے کر آتا ہے, وہ بدن لے کر آتا ہے, اور وہ تعلقات کو لے کر آتا ہے. اس کے علاوہ نہ ہم پیدائشی ڈاکٹر ہیں, نہ پیدائشی عالم ہیں. البتہ کچھ مخصوص شخصیات اور ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے پیدائشی طور پر علم دے کر بھیجا ہے, جیسے حضرت عیسیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آتانی الکتاب, وہ علم وہاں سے لے کر آئے ہیں, پیدائشی عالم ہیں. اور حضرت عیسیٰ یقیناً پیدائشی عالم ہے, تو ان سے جو زیادہ افضل انبیاء ہیں, خاص طور پہ ہمارے نبی, وہ یقیناً ان سے زیادہ ان فضائل میں ایک عنوان فضیلت رکھتے ہیں. لیکن وہ جو وہاں سے انسان آ رہا ہے, وہ جو بدن لے کر آ رہا ہے, وہ جو روح لے کر آ رہا ہے, تو پھر اللہ ہی اس کی غذا کا اور اس کی بقا کا اہتمام کرے گا. بدن کی غذا کا اہتمام بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگا, کیونکہ اللہ نے بدن دے کر بھیجا ہے. روح کی غذا کا بھی اہتمام اللہ ہی کی طرف سے ہوگا, کیونکہ روح بھی اللہ نے دے کر بھیجی ہے. سبحان اللہ. تعلقات, ہم کسی کے بیٹے ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, اولاد ہیں, کسی کے بھائی ہیں, تعلقات اللہ دے کر بھیج رہا ہے, تو اس کی تسکین کا اہتمام بھی اللہ ہی دے گا. اب ان تعلقات میں جو چیز مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ رشتہ ہے جو ہمارا عنوان گفتگو ہے. اور اس میں اس آیہ کریمہ میں جو سورہ مبارکہ بقرہ کی آپ نے تلاوت فرمائی, اس میں آپ دیکھیے کہ مقدم اللہ عورت کو کر رہا ہے. ہنہ ضمیر مؤنث ہے, ہنہ لباس لکم وانتم, بعد میں مردوں سے بات ہو رہی ہے. یعنی مقدم اللہ عورتوں کو کر رہا ہے, یہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی مودت, اور پھر آگے جا کے بات ہے کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, یہ جو تمہارے درمیان مودت, اور دیکھیں مودت اور محبت میں ایک بہت موٹا سا فرق ہے اور بہت واضح روشن فرق ہے. محبت ایک امر قلبی ہے, لیکن مودت اظہار محبت کو کہتے ہیں. کیا بات. اگر یہ محبت دل ہی میں رہ جائے, میں آپ کو بہت چاہتا ہوں لیکن میں نے کبھی اظہار نہیں کیا, تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا اور ہمارے درمیان رشتے کا استحکام نہیں ہو پائے گا. رشتے مضبوط ہی جب ہو پاتے ہیں کہ جب محبت کا اظہار ہونے لگے, جسے مودت کہتے ہیں. یہاں قرآن نے مودت کا لفظ استعمال کیا ہے, لہٰذا احادیث سے استفادہ ہے کہ شوہر بیوی کی تعریف اس کے منہ پر کرے. جہاں مذمت آئی ہے منہ پہ تعریف کرنے میں, وہاں استثناء آیا ہے کہ کہاں منہ پہ تعریف کرنا منع نہیں ہے. ان میں سے ایک جگہ کہ بیوی شوہر کی تعریف اس کے منہ پر کرے اور شوہر بیوی کی منہ پر تعریف کرے. یہ تعریف جو ایک دوسرے کے منہ پر کر رہے ہیں, یہ مودت ہے, اظہار محبت ہے. اور اس رشتے کا جو اصل جو جوڑے رکھتا ہے, پھر جس کی بنیاد پر پھر بہت سارے اور نتیجے نکلتے ہیں, بہت سارے اور جو ہے وہ جلوے سامنے آتے ہیں, یہی مودت ہے. اور یہی تسکنوا الیہا کا پیغام ہے, جو ایک دوسرے کو سکون پہنچانے والی بات. مودت جب اظہار محبت جب ہونے لگے گی, تو آپ دیکھیں نا, اگر میں آپ کو سلام کرنے میں پہل کروں
تو میرے سلام کرنے میں تو استحباب تھا، آپ کے جواب دینے میں واجب ہو جائے گا، وجوب آ جائے گا. جی ہاں. اور سلام کرنے میں مجھے ثواب زیادہ مل رہا ہے اگرچہ وہ استحباب ہے، آپ کو جواب دینے میں ثواب کم مل رہا ہے لیکن واجب ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور احادیث میں بھی یہ جو اظہار محبت ہے، یہ اگر گھریلو ماحول پر حاکم ہو جائے، جو ہمارے ہاں معاشرے میں اگر ہم فہرست بنائیں کہ کہاں کہاں کمزوریاں ہیں گھریلو امور میں اور بگاڑ میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ڈانٹتے تو سب کے سامنے ہیں، ناراض تو سب کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ مگر منانے والا عمل تنہائی کا ہوتا ہے. اللہ. یہ بچوں پر بھی بہت برا اثر اس کا پڑتا ہے، معاشرے پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے درمیان تکرار ہوئی ہے، لیکن جب دوستی ہوئی تو بچے وہ نہیں دیکھ پائے. جی ہاں. تو اگرچہ دکھاوے ہی کی خاطر، کیا خوب استاد شہید مطہری نے تقوی کی 6 قسمیں کی ہیں، ان میں سے ایک قسم کی ہے تقوی اجتماعی، سماجی تقوی. سماجی تقوی میں انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ اگر جیسے جناب مفتی نذیر احمد صاحب تشریف فرمائیں، میری اور ان کی 1 گھنٹے سے ملاقات تھی یہاں، لیکن جیسے ہی ہم جلسے میں اور مجمع میں پہنچے، میں 2 منٹ پہلے گیا، مولانا کچھ تاخیر سے آئے یا اس کے برعکس، اور مجمع میں پہنچ کر مولانا کے آنے پر میں یہ سوچے بیٹھا تھا کہ ابھی تو ہم ساتھ بیٹھے تھے، اور مولانا کے آنے پہ ایک ذرا سا میں نے ایک اظہار کیا کہ آپ تشریف لائے ہیں. مجمع یہ تصور لے گا کہ ان میں اختلاف ہے، یہ تو آپس میں سلام دعا نہیں کر رہے، جبکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ابھی ساتھ تو بیٹھے تھے. جی ہاں. تو شہید مطہری فرماتے ہیں کہ وہ جب آپ مجمع میں جائیں تو ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو جائیے ایک دوسرے کے لیے، دوبارہ ہاتھ ملا کیا لیجیے، بات ہے. سبحان دوبارہ اللہ. ایک دوسرے کو سلام دعا کر لیجیے. سبحان اللہ. اس سے وہ جو ایک عمومی تاثر ہے، یہ ہے مودت، جی ہاں. یہ ہے اظہار اظہار محبت کا. محبت. تو اظہار محبت اگر ہمارے گھروں میں بھی ہونے لگے، اگرچہ ہرگز حدوں کو کراس کرنے کی بات ہم نہیں کر رہے، جی ہاں. ہرگز ہم جو ہے وہ حدود پامال کرنے کی بات نہیں کر رہے، بے حیائی پھیلانے کی ہم یہ بات نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کر رہے کہ اظہار محبت کا یہ طریقہ ہو کہ جو بے حیائی کی عکاسی کر رہا ہو، یقیناً نہیں وہ ایسا نہیں، لیکن یہ کہ ذمہ داریاں واضح ہو رہی ہیں کہ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، ایک گھر کو توانا بنانے کے لیے اور گھر کی بنیادوں کو مضبوط خطوط پہ اٹھانے کے لیے. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، بنیادی گفتگو قرآن کیا فرما رہا ہے، دین کی روح کیا ہے، وہ آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی. اب ذمہ داریاں، حقوق سے پہلے ذمہ داری. کیا ہم اپنی بیٹی کو ہننا، بیٹی کا ذکر پہلے آیا ہے نا، آپ فرما رہے ہیں تو پہلے بیٹی کی بات کر لیں. ذمہ داریاں دونوں کی ہیں. کیا ہم بیٹی کو یہ تیار کر کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو، پہلی چیز گھر میں قناعت کو ضرور آنے دینا، ایک ذمہ دارانہ رویہ محسوس رکھنا. تم یہاں سے جا رہی ہو ماں باپ کو چھوڑ کر تو وہاں پر ساس سسر مل رہے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہو تو وہاں پر ننند اور بھاوج مل رہے ہیں، تمہاری دیورانیاں ہیں، جیٹھانیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ الی ھذا القیاس. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو، شوہر کے مرتبے منصب کا ہمیشہ خیال رکھنا. یہاں پر معاملہ ایک ڈومینیشن کا ہو جاتا ہے کہ گھر کو ڈومینیٹ کون کرے گا، آخری فیصلہ کس کا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے مال کی نگراں بننا، اس کے مال کو اسراف نہ کرنا تم. اس کے ساتھ ساتھ سوال ذرا طویل ہو رہا ہے، معاف کیجئے، شوہر کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لڑکی جو آئی ہے اس نے اپنا پورا گھر چھوڑ دیا میری خاطر. میں نے اس کو اپنے گھر لایا اللہ کو گواہ بنا کر. تو وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، کتنی بڑی قربانی یہ دے کر آ رہی ہے اجنبی ماحول میں. تو میں اس کی جذبات کی، اس کے احساسات کی قدر کروں گا، محبت کے ساتھ بھی، اور جیسا علامہ صاحب نے فرمایا مودت کے ساتھ بھی، جو قرآن کریم فرما رہا ہے. ذمہ داری. دین انیق صاحب اولاد کی تعلیم کو لازم نہیں بتاتا، اولاد کی تربیت کو لازم سبحان بتاتا. اللہ. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ تأدیب ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بہترین تحفہ جو ایک باپ اپنے بچے کو عطا کرے، بہترین تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. بہترین تربیت سے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ میں نے انسانوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے، چلانا نہیں، چلنا کیسے ہے. میں نے بحیثیت باپ کے کیسے چلنا ہے، بحیثیت بھائی کے میں نے کیسے چلنا ہے، بحیثیت ملازم کے کیسے چلنا ہے، بحیثیت شوہر کے کیسے چلنا ہے. اسی طرح عورت کے لیے بحیثیت بہن کے کیسے چلنا ہے، بحیثیت ماں کے کیسے چلنا ہے، بحیثیت بیوی کے کیسے چلنا ہے، بحیثیت پڑوسن کے کیسے چلنا ہے. یہ چلنے کی
ट्रेनिंग देना बुनियादी तौर पर ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। ठीक है, अब तरबियत तो हो रही है, तरबियत हो रही है, जिम्मेदारी की बुनियाद पे हो रही है या ख्वाहिशात की बुनियाद पे हो रही है। बहुत ठीक अच्छा। है, आज तरबियत इस पे है कि बच्ची मेहमान है, कर चली जाएगी, लिहाजा इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। ठीक है, लड़के के ऊपर वालिद अपनी जिम्मेदारी ये समझता है कि बच्चे की हर ख्वाहिश मैं पूरी करूं, बहैसियत बाप के ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक। तो ख्वाहिश का पूरा करना, जो वो चीज चाहत बताए उसका पूरा करना, ये तरबियत के अंदर आज बड़ी रुकावट ये है। एक बच्ची जो वालिदैन के यहाँ रही हो, उसने कभी ना सुनी हो, कभी ना सुनी हो। एक बच्ची जो अपने वालिदैन के घर पे रह रही हो, वो सारे ही पूरा घर उसकी मर्जी से चल रहा है, उसकी ख्वाहिश और उसकी चाहत पे चल रहा है। कभी वालिदैन ने इस बात की भी कोशिश की कि ये बच्ची जो दूसरों के घर जाएगी, इसको हम इस बात की भी ट्रेनिंग दें कि बेटा तुम जब दूसरे के घर पे जाओगी तो ये घर तुम्हारी मर्जी से चल रहा है। ठीक है, आगे जब जाओगी तो घर तुम्हारी मर्जी से नहीं बल्कि तुम्हें दूसरों की मर्जी से चलना होगा। दूसरों के एहसासात का और दूसरों की चाहत का तुमने ख्याल रखना होगा। बुनियादी तरबियत यह है कि मैंने चलना नहीं, मैंने चलाना कैसे है। इसको कहते हैं लीडिंग पावर। आपने लीड कैसे करना है, दूसरे घर को चलाना कैसे है, बुनियादी तरबियत ये। एक बच्चे की तरबियत, बच्चा कितना ही पढ़ ले, लेकिन बच्चा कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन उसे चलना होता है। वो जब अपने घर से किसी ऑफिस में जाता है, कंपनी में जाता है, तो उसकी तरबियत होती है। तरबियत ये होती है कि उसे चलना पड़ता है दूसरों के साथ, दूसरों की चाहतों को देख के अपनी जिम्मेदारी का एहसास, और इसकी तरबियत होती है। इसको कहते हैं प्यूपलेज पीरियड होता है उसका। तो बुनियादी तौर पर जो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इस वक्त आयद होती है वालिदैन पे, वो ये कि रिश्तों की जो तोड़ का जरिया है वो ख्वाहिशात है। बच्ची जो दुल्हन बन के आती है वो ख्वाहिशात लेके आती है कि मेरा जो शौहर है या मैं जिस घर पे जा रही हूँ, यहाँ जो मेरी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, मैं जो वहां जाऊंगा वो हुक्मरान और ऑनर और वहां का मालिक बन के, वहां की मालिक बन के मैं जा रही हूँ। अब जब उस ख्वाहिश में टकराव आता है, ख्वाहिश में जब टकराव आता है तो फिर घर तोड़ का और इंतशार का फिर शिकार होने लगता है। इसके वजह जो दीन तस्वुर दे रहा है वो अद्दुल अमानत लेना नहीं है बल्कि देना है। सुभान अल्लाह। ठीक है, हुकूक नहीं लेने, जिम्मेदारी अदा करनी है। मैं बहैसियत शौहर के बीवी पे जो मेरा हक है, मैं बीवी से वो हक का मुतालबा न करूं, बल्कि बहैसियत शौहर के मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं, और जो बीवी है बहैसियत एक मुसलमान बीवी के, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ये जो जिम्मेदारी है, इसके पीछे पे आपने कहा ना कामयाब जिंदगी के उसूल, वो जो उसूल है, मैं जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी या पूरा करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, उस मिलने के लिए जो दीन अगला जो कामयाब उसूल दे रहा है, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। औरत जो कुछ मसला ये है कि मैं गरीब पे खर्च करता हूं ना, गैर पे खर्च करता हूं, तो अंदर से जहन ये होता है कि मुझे सवाब मिल रहा है, लेकिन मैं अपनी बीवी पे खर्च करता हूं, जहन ये नहीं होता कि मुझे मिल रहा है। सबसे ज्यादा इन्फाक जिसे कहते हैं ना, इन्फाक, खर्च करने का सवाब, खर्च करने का सवाब, अच्छी मुआशरत का सवाब। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि तुम अपनी बीवियों से जो मोहब्बत का ताल्लुक कायम रखते हो, इस पे अल्लाह ताला तुम्हें सदक़े का सवाब अता करता है। सहाबा हैरान हुए, या रसूल अल्लाह, तो ख्वाहिश पूरी हो रही है। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख्वाहिश दीन के तरीके से पूरी हो रही है या अपनी ख्वाहिश से हो रही है? फरमाया दीन के तरीके से हो रही है। तो अगली जो बात जो माइंड सेट बनाना है वो ये है कि बीवी से जो मेरा ताल्लुक है ना, ये ताल्लुक ऐसे ही जैसे नमाज में मेरा अल्लाह से ताल्लुक है। जैसे नमाज में अल्लाह से ताल्लुक है इबादत, बीवी से जो घर में मेरा ताल्लुक है ये भी इबादत। ये वो काम, ये वो बेहतरीन इबादत है जिसमें मेहनत को दखल नहीं है, दीनी उसूलों की पाबंदी को दखल है। सुभान अल्लाह। अगर ये बात औरत भी ये ज़हन बना ले कि मैं इबादत कर रही हूं, तो इबादत का तस्वुर जब होगा तो फिर बीवी बनेगी वो दीन के तरीके से, ख्वाहिश के तरीके से नहीं। शौहर भी यही ज़हन ले तो फिर वो शौहर साबित होगा ख्वाहिश के तरीके से नहीं, बल्कि दीन के तरीके से। तो नमाज पढ़ने में जैसे वो एक औरत पाबंदी रखती है दीन के उसूलों की, इसी तरह बहैसियत बीवी के भी वो दीन के उसूलों की पाबंदी करेगी, इसी तरह शौहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जहन में हम वक्त ये ख्याल रहे कि एक मुसलमान घराने की तामीर हो रही है, और ये जो हमारे इस रिश्ते के नतीजे में जो औलाद हमें मिली है, महज औलाद ही नहीं मिली है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये अल्लाह अकबर, अमानत इलाहिया है, अमानत इलाहिया है। सुभान अल्लाह। साहब की बात में कितना एक
حسین پہلو کہ یہ کس نے اسے تمہارا شوہر قرار دیا ہے اور کس نے اسے تمہاری زوجہ قرار دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ تم نکاح کر رہے ہو سنت کے مطابق، حکم الہی کے مطابق، اولیاء الہی کی روش کے مطابق. تم نکاح کی کچھ شرائط ہیں، قوانین ہیں، ضابطے ہیں اور شرعی تقاضے ہیں کہ کس سے کرنا ہے، کس سے نکاح نہیں کرنا. تو یہ جس اسکول میں آ کر تم ایڈمیشن لے رہے ہو، وہ جو اصول جس نے دیے ہیں، جس مکتب نے، جس سوچ نے، جس مذہب نے، اس نے تمہیں ایک دوسرے سے جوڑا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم زندگی گزارتے وقت اس کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہاتھ اٹھا لو؟ سبحان اللہ. تمہارے تمام رویوں پر، تمہارے جیسا کہ ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، بات بڑی حسین سامنے آئی کہ اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے. ہولی تو رویوں کا نام ہے. اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام ہے. یہ جو ہولیے ہیں یا جو طریقے ہیں یا جو لباس ہے یا جو انداز ہے جسے کچھ شناخت ہو جاتی ہے، وہ ایک شناخت ہے. اس میں اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کے جلووں کا ایک انداز ہے. ورنہ تو اگر ہمارے رویے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ ہوں اور ہم مسلمان کہلاتے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود سے بھی دھوکہ ہے اور امت سے بھی دھوکہ ہے، اور سب سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ بے وفائی ہے اور عہد شکنی ہے. تو کس نے بنایا ہے بھائی؟ ہن لباس لکم. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کس نے کہا ہے تمہیں کہ جعل بینکم مودۃ ورحمہ؟ کس نے تمہیں ایک دوسرے سے جوڑا ہے؟ تو جس نے تمہیں ایک دوسرے سے جوڑا ہے وہ کچھ تم سے تقاضے چاہتا ہے. الرجال قوامون علی النساء. اور اب یہ جو مردوں کو عورتوں پہ حاکم قرار دیا، یہ روڈ چلتا ہوا مرد روڈ چلتی ہوئی عورت پہ حاکم نہیں ہے. ورنہ تو فساد ہوگا اگر کبھی کسی نے اپنی حکومت کا ماں اظہار کر دیا تو. یہ زوجہ پر شوہر حاکم ہے. تو یہ حاکم تمہیں بنایا، جلاد تو نہیں بنایا. تمہیں کوئی ظالم تو نہیں بنایا. حاکم بنایا تو اس کے محکوم کی کچھ رعیت کے کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں. اور وہ رعیت نہ ہو تو تم حاکم کیسے ہوگے؟ لہٰذا تم دونوں کو ایک ساتھ جوڑا جس نے ہے، وہ تم سے کچھ طلب رکھتا ہے، تم سے کچھ، تو اس کی کچھ مرضیاں ہیں، اس کی کچھ مشیتیں ہیں جس کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے. اور جن گھروں میں اللہ کے دیے ہوئے اصول، قرآنی اصول، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اصول حاکم ہوتے ہیں، اصحاب منتجمین اہل بیت اطہار کے اصول حاکم ہوتے ہیں، وہ زندگیاں آپ دیکھیں سکون کی زندگیاں ہوتی ہیں، اطمینان کی زندگیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اب اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے یہ سیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے بات کی تھی کہ ذمہ داریاں اور یہ حقوق ہمارا دین، اور جو آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ کون فرما رہا ہے؟ قرآن کریم فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تقاضے بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بھی ہیں. دین کے تقاضے ایک شوہر کے تعلق سے کیا ہیں تاکہ زندگی، ازواجی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو، اور ایک جو مسلمان لڑکی ہے جو بیوی بن کر آ رہی ہے، اس پر کیا ذمہ داریاں ہمارا دین عائد کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک دوسرے کو جب لباس قرار دیا ہے قرآن نے، تو جو لباس کی شرائط، لباس کی کیفیات، لباس کا تعارف ہے، وہی ان کا تعارف ہے. ہم پہلے اس پہ بھی غور کر لیں، اور یقیناً توجہ ہے آپ کی اور مفتی صاحب کی بہت بہتر. یہ جو لباس ہے، لباس کے 8-10 شرائط حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے اسی آیت کی تفسیر میں بڑے حسین لکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مثلا لباس کھردرا ہو اور تکلیف دہ ہو تو نہ آپ کو آفس میں لطف آئے گا، نہ آپ کو مجلس میں، محفل میں، نہ آپ کہیں چین سے بیٹھ سکیں گے. تو یہ جو لباس کا ملائم ہونا اور مطلوب ہونا اور بدن سے ہم آہنگ ہونا، یہ انسان کو قریب کرتا ہے اور انسان کو راحت پہنچاتا ہے. تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے کھردرا نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے والا نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سکون پہنچانے والا ہونا چاہیے. پھر لباس گرمی سردی سے بچاتا ہے. اچھا جی، گرمی سردی، مالی گرمی، مالی سردی، صحت کی گرمی، صحت کی سردی. یہ جو ہمارے وجود پر روحانی طور پر گرمی اور سردی اور ذہن پر گرمی اور سردی آتی ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے مددگار قرار دیا ہے. اب یہاں جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ 3 طرح کی عورتیں، 3 شرائط رکھنے والی عورتیں جنت میں میری پڑوسی ہوں گی، میں انہیں اپنے ساتھ رکھوں گی. اللہ فرماتی ہیں سب سے پہلے وہ صبرت علی سوء خلق زوجہا، جس نے اپنے شوہر کے سوء خلق، بد اخلاقی پر صبر کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ اکبر، اللہ برداشت کر لیا، اسے گزار دیا اس وقت کو جو اس کا شوہر بد اخلاقی کر رہا ہے یا خلق اس کا اچھا نہیں ہے. فرماتی ہیں دوسری
خاتون وہ کہ جو میرے ساتھ میرے پڑوس میں ہوگی فرماتی ہیں صبرت علی فقر زوجہا، جو اپنے شوہر کے فقر پر صابرہ رہے. تم اس وقت تو ابتدا میں تو بہت بولتی ہو کہ چٹنی روٹی کے ساتھی ہیں، برے حالات میں ساتھ رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں ایک دوسرے کو، اور جب جیسے ہی نوکری چھٹی، جیسے ہی تنخواہ کم ہوئی، جیسے ہی مثلا فرض کریں کوئی اور مشکل آ گئی اور وہ نہیں کر پا رہا، تو یہ کیا بھائی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اب ساتھ دو نا، اب مرحلہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے. اور دوسرا فرماتی ہیں کہ وہ خاتون کہ جو اجنبی ماحول میں ہمارے دیے ہوئے اصولوں سے ہاتھ نہ اٹھاتی ہو، وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگی. مثلا جس کی مثال اگر ہم دیں تو وہ یہ کہ ماحول بہت خراب ہے، مگر یہ شوہر کے کہنے پر یا ماحول سے متاثر ہو کر حجاب ترک نہیں کر رہی ہے، حیا کو ترک نہیں کر رہی ہے، سبحان اللہ، بلکہ وہ اپنے نظریے کو وہاں پر پہنچا رہی ہے کہ نہیں، آپ اگر اس کو پسند نہیں کرتے تو میرا اللہ اور میں جن کی پیروکار ہوں وہ اس کو پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ دیکھیے کتنی ایک اہم گفتگو جو فرمائی ہماری خواتین خاص طور پر اس تعلق سے، ذرا ان کو اپنی گرہ میں باندھ لے تو کتنی اہم بات. فوراً ذہن میں کیا آتا ہے، کس کا خیال آتا ہے؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت جناب سیدہ کی والدہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا مقام، کیا مالی حیثیت، دین کے نام پر، شوہر کے نام پر سب لٹا دیا. اور شیب ابی طالب وہاں بھی بیوی ساتھ. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ یاد آتی ہیں رضی اللہ عنہا، حدیبیہ کا واقعہ، مشورہ دے رہی ہیں آپ احرام اتار لیجئے، صحابہ احرام اتار لیں گے. تو بیوی کے مشورے کی اہمیت کو کس طرح دین اہمیت دیتا ہے. ارشاد. جب گھر کا تعلق، ایک گھر میں میاں بیوی ہے، بیوی بھی ہے، دونوں ہیں، بچے بھی ہیں، تو مجھے بتائیں کسی ایک کو تو بڑا ماننا ہے نا، کوئی ایک جو بڑا ہوگا، کہ جب اختلاف ہو گھر میں تو ایک بندہ ہو کہ جس کے بعد ڈیسیجن پاور ہو. ٹھیک ہے، یہ جو ڈیسیجن پاور ایک بندے کے پاس یا عورت کے پاس ہونا چاہیے یا مرد کے پاس ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے اس کی حیثیت بھی بڑی ہوتی ہے. مثال کے طور سے یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک ادارہ ہے، میں ایک انسٹیٹیوٹ میں ہوں، اس کی پرنسپل جو ہے ایک خاتون ہے، میں ایز اے ٹیچر وہاں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جب میں ایز اے ٹیچر پڑھا رہا ہوں اور ان کی حیثیت پرنسپل کی ہے تو مجھے مان کے چلنا ہے یا اس نے مان کے چلنا ہے؟ ظاہر ہے کہ مجھ سے بڑی وہ ہے. تو ذمہ داری بڑی تو ذمہ داری کی بنیاد پہ حیثیت بھی بڑی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو الرجال قوامون بتایا تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو ایک تو فضیلت اللہ نے دی، ایک حیثیت گھر میں باپ کی اور ایک حیثیت بیٹے کی ہے. بیٹا اگر اس بات پہ لڑے کہ میں باپ کیوں نہیں، تو مسئلہ الگ ہو جائے، بھائی اللہ نے بنایا ہم کیا کریں. دوسرے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی ما انفقوا من اموالہم، بیوی شوہر پہ خرچ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، گھر شوہر کے خرچے سے چل رہا ہے یا بیوی کے خرچے سے. یہ مسلمان معاشرے کی یہ بات ہو رہی ہے، ان معاشروں کے اور ان گھرانوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں پہ خرچے جو ہیں وہ دونوں کے اوپر ہیں، بلکہ خرچہ شوہر ہی، عورت کی جو کمائی ہے اس میں شوہر کا کوئی حصہ نہیں، لیکن شوہر کی کمائی میں عورت کا پورا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اسی گھر کے اندر ذمہ داری کی بنیاد پہ حیثیت کا تعین ہو رہا ہے. لیکن اسی گھر میں آپ دیکھیں، اس گھر میں اگر بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اب جو بچیاں ہیں اس میں مجھے بتائیں کہ اس گھر میں اب ماں کی حیثیت، بچے ماں کو بھی دیکھ رہے ہیں، باپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. احترام اس گھر میں بچے کس کا زیادہ، بچوں پر کس کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا حق زیادہ ہے؟ یہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، یہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی. لڑائی وہاں کی جاتی ہے کہ جناب بیوی کو شوہر سے کم کیوں بنایا، کیوں. لیکن یہاں بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو پہلے رکھا، باپ کو بعد میں رکھا. احادیث مبارکہ میں اکثر حدیثوں میں ماں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق، سب سے بڑی حیثیت، سب سے بڑی عزت اگر کسی کی ہے تو وہ ماں کی ہے. تو یہ بہترین بیوی کی حیثیت سے جب ایک عورت اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے تو وہ بہترین ماں کی حیثیت سے پھر معاشرے کے اندر آتی ہے. اور بہترین ماں کی حیثیت سے جب آتی ہے تو پھر مردوں کے مقابلے میں ٹھیک ہے، سب کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑی حیثیت ہوتی ہے تو وہ اسی کی ہوتی ہے. اب میں نے کہا، میں نے جیسے عرض کیا، ڈیسیجن پاور، ایک طرف حکم آیا شوہر کا، ایک گھر کو آباد رکھنا ہے، گھر کو چلانا ہے. دیکھیں دین ایک عورت کو کیا حکم دیتا ہے کہ شادی کے بعد
شادی کے بعد تیرے والدین بھی ہیں, ایک آرڈر والدہ کی طرف سے آتا ہے, فون پہ ایک آرڈر آ گیا کہ بیٹا تم نے ایسا کرنا ہے, اور ایک آرڈر شوہر کی طرف سے آیا. عقل کیا کہتی ہے, لوجک کیا کہتا ہے کہ اس گھر کے چلانے, شوہر کے گھر کے چلانے کے لیے ماں کی سنی جائے یا شوہر کی سنی جائے؟ دین یہ کہتا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت شادی ہونے کے بعد اس کے والدین نہیں, پہلے اس کا شوہر. ایک طرف شوہر کا اگر حکم آ گیا تو شوہر پہلے, اور جو والدین ہیں وہ بعد میں. لیکن یہ حکم شوہر کے لیے نہیں, شوہر کے لیے حکم یہی ہے کہ تیرے والدین پہلے, لیکن تیرے والدین کے بعد تیری بیوی ہے. یہ جو بیوی ہے اس کو بتانے کے لیے نہیں کہ بیوی کو بالکل بے حیثیت کر دیا جائے, اسے ملازمہ بنا دیا جائے, اسے خادمہ بنا دیا, نہیں. یہ بہترین منتظمہ ہے. اور مشوروں میں شریک کیا جائے. ہمیشہ عورتوں نے دیکھے تابع بن کے, مرد کے تابع ہو کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, لیکن یہی عورت تابع نہیں, جب مدبو بنی, اصل سیٹ پہ آئی ہے, ہمیشہ اس سے نقصانات ہی ہوئے ہیں. تو یہ گھر کی ایڈمنسٹریٹر ہے, یہ منتظمہ ہے, اس کی اس انتظامی حیثیت کو متاثر نہ کیا جائے. گھر کے معاملات میں بیوی کے مشورے کو شوہر کا ایک اخلاقی فرض ہے کہ بیوی کے مشورے کو وہ حکم کا درجہ دے, لیکن کبھی اس کے اگینسٹ اگر شوہر نے فیصلہ دیا تو بیوی کو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, احتجاج نہیں کرنا چاہیے, سامنے ایک مقابل بن کے نہیں آنا چاہیے. کیونکہ حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرأہ صالحہ, باصلاحیت عورت, اس میں جو صفات بیان کی ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اگر شوہر ضد پکڑے, جیسے ماں کے سامنے بیٹے نے ضد پکڑی, غلط ہے بیٹا, لیکن ماں کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کے ضد کے سامنے جھک جاتی ہے. تو ایک بیوی کے دل میں شوہر کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ شوہر اگر کسی بات کو ضد بنا لے, کسی بات کو ضد بنا لے, وہ یہ سمجھتی ہو کہ یہ ضد غلط ہے, یہ غلط بات پہ ضد کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود محبت اتنی زیادہ ہو جو ایک بچے سے ماں کو ہوتی ہے, اتنی محبت بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہو کہ اس کی غلط ضد کو بھی وہ پوری کرے. یعنی اس کی محبت اس کی ضد پر غالب آ جائے. اور جو بات فرمائی علامہ صاحب نے کہ اگر وہ بد اخلاقی کی طرف بھی چلا جائے تو صبر کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فقر کے عالم میں بھی آپ نے بات فرمائی تھی کہ فقر غربت بعض اوقات آ جاتی ہے, تنگ دستی آ جاتی ہے, گھر کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے, اس وقت بھی وہ شوہر کو تنہا نہیں کرتی ہے وہ عورت, گھر کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرمائیے کہ اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے شاید علامہ صاحب, میں چاہتا ہوں اس میں بھی آپ بات فرمائیے. ہم لوگ یعنی جب گھر بساتے ہیں تو ایک آئیڈیل ذہن میں ہوتا ہے, جب شادی ہو جاتی ہے یعنی وہ لڑکی وہ بھی ایک آئیڈیل لے کر آتی ہے, شوہر بھی ایک آئیڈیل ذہن میں ہوتا ہے کہ میری بیوی ایسی ملے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو اب اکثر ہونے لگا ہے کہ وہ آئیڈیل جو ہم بناتے ہیں اپنے ذہنوں میں وہ پورے نہیں ہوتے, ذرا کم ہوتے ہیں, تو اندر دل میں ایک گڑبڑ ہونے لگتی ہے. اس میں کس طرح, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ سچویشن کو ہینڈل کرنا, وہ سچویشن کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی, جو کہ آپ بیوی اور شوہر ہیں. اس کی تربیت بھی والدین کو کرنی چاہیے. اس کا واحد, اور اگر میں مبالغہ نہ ہو تو واحد, ورنہ ایک بڑا حل یہ ہے کہ عشق اور محبت اور لگاؤ کے مفاہیم پر غور کرنے کی ضرورت. بہت اچھی بات. عشق جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک دوسرے سے اندھا ہونا ہے اور صرف مثبت چیز دیکھنی ہے. وہ جو قرآن مجید, نبی مکرم کی تعلیمات, ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں ہمیں ایک چیز بہت کثرت سے ملتی ہے, وہ ہے مثبت نگری, وہ ہے مثبت دیکھنا, وہ ہے آنکھوں کا اچھا دیکھنے والا ہونا. دیکھیں, ہمیں اکثر کہا گیا کہ اگر آپ کے سامنے آپ تک کسی کی کوئی خبر پہنچی جو مذموم ہو, جو نامناسب بات ہو, تو 70 توجیحات حدیث سے مستفاد ہے. 70 توجیحات کرو, اس کا یہ مطلب ہوگا, اس کا یہ مطلب ہوگا, وہ یہ نہیں یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے. یعنی مثبت پہلو اس کے نکالتے چلے جاؤ. 70 جب مثبت پہلو نکال لو اور کوئی جواب نہ بنے تو پھر 71ویں میں پر کہو کہ یہ منفی پہلو تھا. میں نہیں سمجھتا کہ 70 تک نوبت جائے گی, شاید 2-3 میں ہی مسئلہ حل ہو جاتا. ہم تو دوسرے پہلے تک بھی نہیں جا پاتے. تو آپ دیکھیں کہ خود قرآن مجید کی آیات, اللہ کا کلام اور
اور نبی مکرم کی سنت و سیرت اور ان پاک ہستیوں نے جو کامیاب زندگیاں گزاری. دیکھیں حضرت علی کی اور مولا علی کی اور حضرت زہرا کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ آئیڈیل زندگی ہے, اور اس پر علامہ اقبال کا بھی پورا ایک قصیدہ ہے اور شخصیات نے لکھا بھی ہے کہ یہ مہر السنہ وہ جناب زہرا کی وجہ سے مہر السنہ قرار پایا, مہر فاطمی وہ جناب زہرا کی شادی کی عنوان سے ہی قرار پاتا ہے. تو وہ جو کامیاب زندگی ہے اس پر غور کر لیا جائے تو شاید زندگیاں کامیاب ہو جائیں. اور وہ جو مثبت دیکھنے والا, دو جوانوں نے ایک مدت محنت کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو پایا, اور جب پا لیا تو چند مہینوں کے بعد لڑکا اس لڑکی سے یعنی شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا تمہاری آنکھ میں کالا دھبا ہے. وہ کہنے لگی ابھی ابھی نکلا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ دھبا تو میرے پیدائشی ہے, جب تک پیار تھا تمہیں دھبے دکھائی نہیں دیے, اب تمہارا عشق اور محبت کم ہو رہی ہے تو تمہیں داغ دھبے دکھائی دے رہے ہیں. کامیاب جب رہیں گے کہ جب داغ دھبے دکھائی نہ دیں بلکہ حسن اور خوبی ہی دکھائی دیتی رہے. یہ کتاب ایک توفیق ہوئی ہمیں لکھنے کی, تہذیب زندگی کے نام سے. اس میں ایک میں نصیحت جو نبی مکرم نے جناب زہرا کو فرمائی رخصت کرتے وقت, وہ اور ایک حضرت بہت حسین وہ ہے نصیحت حضرت اسماء بنت خارجہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی, وہ بھی میں چاہوں گا کہ ایک دو جملے اس کے. جناب نبی مکرم جب جناب زہرا کو رخصت کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ زمین اور آسمان کے درمیان اس سے اچھا شوہر تمہارے لیے نہیں تھا. اللہ اکبر. اور پھر بیوی کی طرف دیکھ کر کہا فاطمہ, پھر مولا علی کی طرف دیکھ کر فرمایا علی زمین اور آسمان کے درمیان تمہارے لیے اس سے اچھی زوجہ نہیں تھی. اللہ اکبر. لہٰذا تم ایک دوسرے کو ان تمام کمالات کی روشنی میں دیکھنا. پھر جناب اسماء بنت خارجہ بڑا حسین جملہ فرماتی ہیں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت, فرماتی ہیں میری بیٹی تم اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے زمین بن جانا تاکہ وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے. کیا بات ہے. تو یہ جو بزرگوں کی نصیحتیں ہیں یہ صرف نصیحتیں نہ ہوں بلکہ عملی اس کو جامہ پہنایا جائے. وہ جو آغاز میں بات ہوئی کہ حضرت زہرا کی کامیاب زندگی کے حوالے سے, تو وہ جو ماں کی تربیت ہے, دیکھیں نا ایک بچی دیکھ رہی ہے بچپن سے کہ میری ماں میرے بابا کے ساتھ اپنا مال خرچ کر رہی ہیں, اپنے آپ کو تنگی میں رکھ رہی ہیں, حتیٰ جب آپ کی رحلت ہو رہی ہے تو بیوی دیکھ رہی ہیں اس وقت میں اختلاف تاریخ کے مطابق یا 10 سال کی عمر ہے یا 5 سال کی عمر ہے جناب زہرا کی جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہوتی ہے. تو آپ 10 سال بھی کہیے 5 سال بھی کہیے, وہ منظر جب دیکھ رہی ہیں تو آپ کے پاس کفن تک نہیں ہے. نبی مکرم جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں اپنی قمیض میں بیوی خدیجہ کو کفن دے رہے ہیں, اور شیب ابی طالب کے فاقے پتے کھانا, اللہ وہ پانی پر گزارا کر لینا, وہ پیٹ پر پتھر باندھ لینا, وہ سارے داستانے واقع, اور جس کے سینکڑوں کی تعداد میں سرخ اونٹ ہوں جو تجار کی سیدہ کہلاتی ہو, سیدہ کو تجار کہلاتی ہوں, انہوں نے اپنا مال جو صرف کیا. تو وہ بچی دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں جب یعنی اب یہاں پر اگر ناداری شوہر کے پاس آ جائے تو یہ مت سوچو کہ اب ہماری زندگی خراب ہو گئی, نہیں, اب آیا ہے مرحلہ ہن لباس لکم کا, اب آیا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا مرحلہ. خوشحالی میں ساتھ دینا کون سا کارنامہ ہے؟ کارنامہ تو تب ہے کہ جب بدحالی ہو, مشکلات ہوں, پریشانیاں ہوں, الجھنیں ہوں. اور آپ نے جو بات فرمائی تھی کہ لباس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ نے, ایک بات آپ کی بڑی قیمتی ہے کہ کھردرا پن. آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ موسمی جو اثرات اس سے محفوظ رکھتا ہے. لباس خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے ایک بندے کی. تم بیوی میری خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے اور میں اپنی بیوی کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہوں. اور بیوی کے پہ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے, میں بات کرانا چاہ رہا تھا اصل میں, یہ پوزیٹیوٹی, مثبت انداز فکر, یہ بڑی اہم بات فرمائی علامہ صاحب نے, لیکن بات سے بات نکلتی رہتی ہے. بیوی شوہر کے لیے اپنے جمال کو بڑھاتی رہے. جی, جب شوہر گھر آئے تو اسے بہترین حالت میں بیوی ملے. جی, کہ میری بیوی, میں, تاکہ اسے اپنے انتخاب پر کوئی افسوس نہ ہو کہ میرا انتخاب غلط ہو گیا. مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیے. حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تقوی کے بعد اگر بہترین نعمت ایک مرد کو بہترین نعمت مل سکتی ہے تو بڑی نعمت کیا ہے؟ بہترین بیوی, امرأہ صالحہ, جی ہاں, نیک بیوی. یہ صالحہ کا جب لفظ ہم ترجمہ کرتے ہیں تو نیک سے کرتے ہیں.
حالانکہ اس کا اگر ترجمہ ہم باصلاحیت سے کریں نا، باصلاحیت، صلاحیتوں والی بیوی، جی اور صلاحیتوں والی بیوی کے آگے پھر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی، خوش صورت بھی ہو اور خوش سیرت بھی ہو، سبحان اللہ، صورت کی بھی اچھی ہو اور کردار کی بھی اچھی ہو۔ صورت کہ شوہر جب اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، ٹھیک، اور کردار کیا ہے؟ کردار پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا کہ اگر شوہر ماننے والی ہو، منوانے والی نہ ہو، شوہر منوانے والی نہ ہو بلکہ ماننے والی ہو، جو حکم شوہر دے وہ مان کے چلنے والی ہو، شوہر نے اگر اسے حکم کسی چیز کا دیا تو فوراً مان کے چلنے والی ہو، اور عزت کی اور مال کی محافظ ہو، کہ وہ یہ کہے کہ میں شوہر کا جو بھی کچھ ہے یہ میرے پاس امانت ہے، اور میں شوہر کی عزت ہوں، جو میں ہوں میں شوہر کی عزت ہوں، شوہر کو اپنی عزت سمجھے اور وہ اپنے آپ کو شوہر کی عزت سمجھے۔ سبحان اللہ۔ جناب والا، ایک کام اور یہ شروع ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے میڈیا نے ان رشتوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جو ایک ڈسٹورشن ہو رہی ہے نا ان فیملیز کی، اس میڈیا کی وجہ سے بعض سوالات آتے ہیں ہمارے پاس، بیویاں وہ سوال ہم سے بھجواتی ہیں ہمارے پروگرام میں کہ اگر میں طلاق لے رہی ہوں تو کون سا غیر شرعی کام کر رہی ہوں؟ ارشاد۔ دیکھیے، میڈیا کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے پڑوسی ملک سے بھی بہت سے ڈرامے جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہوتے رہے، نشر ہوتے رہے، جس میں صرف سکھایا یہ جاتا ہے کہ ساس نند کے لیے، ساس بہو کے لیے، نند بھاوج کے لیے کیا سازشیں کر سکتی ہے، کیا توڑنے میں اور بگاڑنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور خواتین بڑی پسند سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جب اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو یقیناً اس کے اثرات ہیں۔ تو یہ میڈیا کا جو منفی کردار ہے، میڈیا کا مثبت کردار تو ایک طویل فہرست ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں، لیکن میڈیا کا جو منفی کردار جو ہمارے معاشرے پہ اور ہمارے گھروں میں پڑ رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ کیا ہمارے لوگوں کے پاس، یعنی میڈیا کے جو یہ بنانے والے لوگ ہیں، یعنی اس طرح کے مناظر اور فلمانے والے لوگ اور ڈرامہ پیش کرنے والے لوگ اور منظر کشی کرنے والے لوگ، کیا ان کے پاس قرآنی مثالیں نہیں ہیں، قرآنی واقعات نہیں ہیں جن پہ وہ ڈرامہ بنائیں، جن پر وہ مثالیں لیں؟ کیا حضرت یوسف کے واقعات، کیا 11 عورتوں کا ذکر قرآن مجید میں، کامیاب عورتوں کا ذکر، ایک دفعہ اس پہ غور ہو کہ وہ کامیابیاں کن عنوانوں پر تھیں ان کے لیے، قرآن کیوں ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ اور ایک جو اہم بات ہے وہ بات یہ کہ ہمارے ہاں کیونکہ ہم برصغیر والے لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور رشتے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لہٰذا ہمارے ہاں اس وقت جو میاں بیوی کے رشتے کی میں کمزوری کا سبب بن رہا ہے، وہ ان رشتوں کا ایک ساتھ رہنا بھی ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی، اس پہ کہیں تفصیل سے بات ہو اور اختلاف سننے والے کر سکتے ہیں، کہ اگر برداشت کی فضا نہیں ہے، اگر تمہارے پاس وسائل کی کمی ہے اور تمہارے پاس ماحول اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ تم ساتھ رہو، تو اسلام نے علیحدہ رہنے کی مذمت نہیں کی ہے اگر شرائط پوری نہ ہو رہی ہوں۔ اگر شرائط پوری ہو رہی ہیں تو آپ ساتھ رہیے، ورنہ آپ آپس میں رنجشوں کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ دین خوشگوار خاندانی نظام دیکھنا چاہتا ہے، یہی نظام، یہی خاندانی سلسلے بہترین معاشرہ پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن اس تعلق سے ہمارے میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ یلغار جو آتی تھی، جس جانب اشارہ آپ نے فرمایا کہ ساس اور بہو میں لڑائی ہونی ہی ہونی ہے، نند اور بھاوج میں لڑائی ہونی ہی ہونی ہے، تو آپ نے وجہ فرمایا کہ پھر نفسیات تبدیل ہوتی ہے، اندر یہ چیزیں جاتی ہیں۔ آخر میں ایک بات، ارشاد سر۔ والدین کے مشورے سے جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں بگاڑ کم ہوتا ہے، ٹھیک، اور آوارگی کی جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں بگاڑ زیادہ ہوتا ہے۔ براہ کرم رشتہ کرنا ہے، دوستی تو اپنی مرضی سے ہوتی ہے، رشتہ والدین کی مرضی سے جب کریں گے تو انشاءاللہ وہ بگاڑ کا کمی شکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر رشتہ آپ کی اجازت سے، اگر رشتہ خود منتخب کر لیا تو والدین کی اس فیصلہ آپ کا، لیکن مشورے کی پابندی کے ساتھ نہیں، بلکہ والدین کی تائید اگر حاصل ہو جائے تو برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ والدین کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتے۔ والدین کی رضامندی سے، مشورے سے جو نکاح نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا وہ نکاح بے برکت ہے، بے برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں مہمانوں کا بڑا شکر گزار، خواتین حضرات، باقی مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔
کل کا سوال یہ تھا کہ کس صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا؟ درست جواب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں یا غار ثور میں یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں، اپنا کوئی سوال رکھنا چاہیں معزز علماء کی خدمت میں، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ اور اس واٹس ایپ نمبر پر آج یعنی آپ پوچھے گئے سوال کا درست جواب بھی روانہ فرما سکتے ہیں۔ محترم مفتی صاحب، قرآن اندازی ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ حیدر عباس رضوی USA۔ حیدر عباس رضوی صاحب USA سے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ کوئی اس کا صحیح جواب آپ نے بتایا دیگر افراد کے ساتھ، اور آپ کا نام نکلا قرآن اندازی کے ذریعے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت مبارک۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقین کے ساتھ سونا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یقین کے ساتھ سونا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔